اس واقعے سے بھی آپ کو یہ سمجھ ملے گی یہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے. آپ کو یہاں سے سن کے جانا ہے, غور سے سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنی ہے. ایک زمانے میں دو بھائی تھے. اس میں سے ایک بھائی نمازی تھا اور دوسرا بھائی بے نمازی تھا. اور وہ کچھ کام کے لیے جنگل کے سفر کے لیے نکلے. جاتے جاتے بڑے گھنی جنگل تک جا پہنچے اور اس جنگل کے اندر جا کر اس ایک بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے. جو وہ بھائی بے نمازی ہوتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. دور دور تک گھر نہیں دکھ رہا, ہزاروں کلومیٹر وہ دور جا چکا ہے اور بیچ میں جا کر کے اس کے ایک چھوٹے بھائی جو بے نمازی ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. غور سے سنیے گا میرے عزیز ماں میری بہنوں. اب یہ پریشان ہوتا ہے, اب یہ سوچتا ہے کہ اب ہم کیا کریں, اب ہم کہاں جائیں. میرا بھائی میرے پاس اکیلا ہے اور یہ مر گیا ہے, اس کو ہم لے کے کیسے جائیں. یہ پریشان ہوتا ہے, روتا رہتا ہے, اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگتا رہتا ہے. تو دیکھتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد 30 آدمی کا قافلہ آ رہا ہے اور اس قافلے کو یہ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے دلوں میں کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا, اللہ نے میری سن لی. میرے عزیز ماں میری بہنوں, جب وہ 30 کے 30 آدمی اس کے قریب پہنچتے ہیں, اس کے پاس پہنچتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں آخر کیا بات ہو گئی تھی تو آپ کا بھائی انتقال ہو گیا. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں جنگل کے سفر کے لیے نکلا تھا اور میرا بھائی کا جو ہے انتقال ہو گیا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے جنازے کی نماز پڑھوائیے, تجوید و تفریح کروائیے, کفن دفن کروائیے, ہمارا ہاتھ بتائیے ہمارے ساتھ میں. میرے عزیز ماں میرے بہنوں, وہ 30 کے 30 آدمی یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کے چہرے کے اوپر سے اپنا کپڑا ہٹائیے, میں آپ کے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں آپ کے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں. میرے عزیز ماں میری بہنوں, جیسے ہی کپڑا اس کے تو یہ 30 کے 30 آدمی اس کے منہ کے اوپر تھوک کر چلا جاتا ہے اور یہ حیران ہو جاتا ہے, حیران رہتا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ یہ 30 کے 30 آدمی میرے بھائی کے چہرے کے اوپر تھوک کر چلا گیا. اب یہ روتا رہتا ہے, اللہ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے. دیکھتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد 5 آدمی کا قافلہ آ رہا ہے, وہ بھی اس کے قریب پہنچتا ہے, وہ بھی کہتا ہے آخر کیا ماجرا ہوا. پھر یہی بات اسی کو دہراتا ہے کہ ہم جنگل کے سفر کے لیے جا رہے تھے, میرا بھائی کا انتقال ہو گیا, آپ ہمارے ساتھ ہاتھ بٹائیے, ان کی طبیعت بدل کرائیے. تو وہ 5 آدمی یہی کہتے ہیں کہ میں آپ کے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں, آپ اپنے بھائی کے اوپر سے کپڑا ہٹائیے. جیسے ہی کپڑا ہٹاتا ہے تو وہ 5 کے 5 آدمی بھی اس کے منہ کے اوپر تھوک کر چلا جاتا ہے. میرے عزیز ماں میری بہنوں, پھر یہ روتا رہتا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد 2 آدمی آتا ہے, وہ 2 آدمی بھی اس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی کیا بات ہوئی. یہ کہتا ہے کہ میرا بھائی کا انتقال ہو گیا, آپ میرے ہاتھ بتائیے, تجوید دفن کرائیے. تو وہ 2 بھی آدمی یہی کا جواب دیتا ہے, کہتا ہے میں آپ کے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں. جیسے کپڑا ہٹاتا ہے اس کے بھائی کے اوپر تھوک کر چلا جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آتا ہے, یہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی میرے قریب آ رہا ہے, میرے پاس آ رہا ہے. اب میں اس کو جانے نہیں دوں گا, میں اس کا مقابلہ کر لوں گا کیونکہ یہ اکیلا ہے. اگر یہ تھوک کر جائے گا تو میں اس کو پیچھے سے پکڑ لوں گا اور اس سے کہہ کے رہوں گا کہ آخر کیا ماجرا ہے, کیا بات ہے. تو تم جو ہے وہ 30 کے 30 آدمی آئے, وہ بھی تھوک کے چلے گئے, وہ 5 آدمی آئے, وہ بھی تھوک کے چلے گئے, وہ 2 آدمی آئے, وہ بھی تھوک کے چلے گئے, اور تم 1 آدمی آئے ہو, تم بھی تھوک کے چلے جا رہے ہو. ہم یہ پوچھ رہے ہیں. وہ آدمی قریب پہنچتا ہے, وہ بھی بات پہنچتا ہے کہ کیا بات ہوئی. وہ کہتا ہے میرا بھائی کا انتقال ہو گیا, وہ کہتا ہے میں آپ کے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں. جیسے ہی اپنے بھائی کو دکھاتا ہے وہ تھوکتا ہے اور جانے لگتا ہے, تو یہ پیچھے سے اس کو پکڑ لیتا ہے. کہتا ہے کہ آخر کیا بات ہوئی ہے, کیا بات ہے کہ آپ لوگ میرے بھائی کے اوپر تھوک کے چلے جا رہے ہو. تو میرے عزیز ماں میری بہنوں, غور سے سنیے گا.
وہ آدمی کیا کہتا ہے کہ وہ جو 30 آدمی آئے تھے، وہ جو 30 آدمی آئے تھے، تو سنو، وہ جو 30 آدمی آئے تھے وہ 30 آدمی نہیں تھے، وہ رمضان المبارک کے 30 روزے تھے جو تمہارے بھائی نے اپنے زندگی میں اندر رہ کر کبھی 30 روزے نہیں رکھے، اسی لیے وہ 30 کے 30 روزے تمہارے بھائی کے اوپر تھوک کر چلے گئے۔ اور سنو، جو وہ 5 آدمی آئے تھے وہ کوئی 5 آدمی نہیں تھا، وہ 5 وقت کی نماز تھی، 5 فرض نماز تھی جو تمہارے بھائی نے اپنے زندگی کے اندر 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ کبھی نہیں پڑھی، اسی لیے تمہارے بھائی کو وہ 5 وقت کی نماز تمہارے بھائی کے اوپر تھوک کر چلے گئے۔ اور وہ جو 2 آدمی آئے تھے، وہ جو 2 آدمی نہیں تھے، وہ عید اور بقرعید کی نماز تھی، وہ عید اور بقرعید کی نماز تمہارے بھائی نے اپنے زندگی کے اندر عید اور بقرعید کی نماز نہیں پڑھی تھی، تو اسی لیے وہ عید اور بقرعید کی نماز تمہارے بھائی کے اوپر تھوک کر چلے گئے۔ اور اس کے بعد جو میں ایک اکیلا آیا ہوں، میں ایک اکیلا آدمی نہیں ہوں، میں جو ہے جمعے کی نماز ہوں، جب میں بھی جمعے کی نماز دنیا کے اندر پڑھنے کے لیے جاتا تھا، مسجد کے اندر پڑھنے کے لیے جاتا تھا، ہم نے تمہارے بھائی کو جمعے کی نماز میں زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اسی لیے ہم بھی تمہارے بھائی کے اوپر تھوک کر جا رہے تھے۔ میرے عزیز ماں، میری بہنوں، کتنا عبرتناک واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا کے اندر ہی دکھا دیا کہ تم بے نمازی ہو کر کے تم جنت نہیں جا سکتے، بے نمازی ہو کر کے تم جنت میں نہیں جا سکتے، تم کامیاب آدمی نہیں بن سکتے، تم کامیاب ایمان والے نہیں بن سکتے۔ تمہیں عبرتناک واقعہ بتانے کا مطلب یہ ہے میرے عزیز ماں، میرے بہنوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا اس دنیا کے اندر ہی کر دیا۔ وہ 30 روزے اس کے منہ کے اوپر تھوک کے چلے گئے، وہ 5 نمازیں اس کے منہ کے اوپر تھوک کے چلے گئے، وہ عید بقرعید کی نماز اس کے منہ کے اوپر تھوک کے چلے گئے، وہ جمعے کی نماز اس کے منہ کے اوپر تھوک کے چلے گئے۔ میری عزیز ماں، میری بہنوں، کتنا عبرتناک واقعہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہی اسے دکھا دیا کہ ایمان کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، مسلمان کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہے، میرے روزے کیا چیز ہے، عید اور بقرعید کی نماز کیا چیز ہے، جمعے کی نماز کیا چیز ہے، اس نے بتا دیا میرے مولا نے۔ میرے عزیز ماں، میری بہنوں، تو مجھے کہنے کا مقصد یہ ہے، مجھے یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر بھی رحم آ جائے، آپ کے اندر بھی ڈر و خوف پیدا ہو جائے کہ میرے عزیز ماں، میری بہنوں، دنیا کے اندر ہی آدمی کو ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے۔ تو میرے عزیز ماں، میری بہنوں، تو آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے، اس مہینے کے اندر زیادہ سے